بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنبر شبی نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بکثرت کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب علیہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے خبر دی کہ میں جلدی ہی اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور جب میں اس کو دیکھ لوں تو بکثرت کہو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب علیہ۔ تو وہ نشانی میں دیکھ چکا ہوں۔ جب اللہ کی نصرت اور فتح آن پہنچے، یعنی فتح مکہ، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ داخل ہوتے دیکھ لیا، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں، اس سے بخشش طلب کریں، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابن جرجہ نے کہا، میں نے عطا سے پوچھا، آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، جہاں تک دعا سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا اللہ انت، تو پاک ہے اے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں تیرے سوا کا تعلق ہے، تو مجھے ابن ابی ملیکہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی۔ انہوں نے کہا، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، تو میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں۔ میں نے تلاش کیا، پھر لوٹ آئی تو آپ رکوع یا سجدے میں تھے، کہہ رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا اللہ انت۔ میں نے کہا، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، میں ایک کیفیت میں تھی اور آپ ایک اور ہی کیفیت میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو ٹٹولنے لگی، میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر پڑا، اس وقت آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپ کہہ رہے تھے، اے اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ثنا پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔ مدان بن ابی طلحہ یمرائی نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ سے ملا، تو میں نے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یا انہوں نے کہا، میں نے پوچھا، جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار فرمائی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انہوں نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے، اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔
بدان نے کہا پھر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے یہی سوال کیا۔ انہوں نے بھی مجھے وہی کہا جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ حضرت رباح بن کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو، تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا جہاں اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کی بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ جہجیہ اور ابو ربا نے حدیث بیان کی۔ جہجیہ نے کہا حماد بن زید نے ہمیں خبر دی اور ابو ربا نے کہا ہمیں حدیث سنائی۔ انہوں نے عمرو بن دینار سے، انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدہ کیا کریں اور آپ کو بالوں اور کپڑوں کو اڑاسنے سے منع کیا گیا۔ یہ جہجیہ کی حدیث ہے۔ اور ابو ربا نے کہا 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدے کرنے کا حکم دیا گیا اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو اڑاسنے سے منع کیا گیا۔ 7 اعضاء سے دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی مراد ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اطراف کنارے جہاں اعضاء، اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ عنہما بن عبد المطلب کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ان کے سر پر پیچھے سے بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر اس کو کھولنے لگے۔ جب ابن حارث نے سلام پھیرا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میرے سر کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ میرے بال کیوں کھولے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے والوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال میں نماز پڑھتے ہیں کہ اس کی مشقیں کسی ہوئی ہوں۔ وقان شعبہ سے، انہوں نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور کوئی شخص اس طرح اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔